نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور چھریرے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ لوگ وہ فائدے مشاہدہ کریں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، یعنی ان کو ذبح کریں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں۔ یہ حج کے دن جو ہیں یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن عشر ذو الحجہ کے دن ہے۔ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج آپ کے لیے یہ پیمفلٹ بھی جو عشرہ ذی الحج سے متعلق جو کرنے کے کام ہے وہ فری ڈسٹریبیوشن میں ہے، آپ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب رمضان کے بعد آگے ذو الحجہ بھی آنے والا ہے، اور بہت سے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے اعمال سے افضل لگتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس کی اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے لوگوں میں۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ حج کے کچھ مناسک بتائے جا رہے ہیں۔ یہ تھا کعبہ کا مقصد، اور جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں، لہذا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ یعنی جس طرح نجاست جسموں کو چمٹ جاتی ہے، اسی طرح شرک کی نجاست جو ہے وہ روح اور عقل کو چمٹ جاتی ہے، مانوی نجاست ہے یہ۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لے جائیں، یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کے پھینک دے۔ یعنی اس بندے کا پھر کوئی مستقبل نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ خوار ہو کے رہے گا۔ یہ سب امور قابل اجتناب ہیں، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی یہ تو ریچولز ہیں، لیکن ان ریچولز کی قدردانی اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے تو واقعی انسان ایسا متقی ہے۔ تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اسی قدیمی گھر کے پاس ہے، منا میں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں۔ ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے نبی آپ اللہ کے حضور حاضری دینے والوں کو بشارت دے دیں۔ وبشر المخبتین، اور مخبتین کا ایک معنی ہمبل ہونا بھی ہوتا ہے۔ کون ہے یہ مخبتین، عاجزی کرنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، غلط باتیں منہ سے نہیں نکالتے، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز سے مدد لیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مخبتین کی 4 صفات ہیں: اللہ کے ذکر کے وقت دلوں کا کانپ اٹھنا، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا، نماز قائم کرنا اور مال خرچ کرنا۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر بنا دیا جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہذا ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے یعنی لائن میں ان پر اللہ کا نام لو۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رسی توڑا کے بھاگے نہیں جب اس کو برچھی لگے، اور 3 ٹانگوں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے تو چھپا کے برچھی لائی جاتی ہے، اور جس کا نشانہ اچھا ہو اچانک آ کے اس کے حلق میں مارتا ہے تو وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب زیادہ خون نکل جاتا ہے تو وہ اونٹ پہلو کے بل گر جاتا ہے، جس کی یہاں ڈسکرپشن بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں یعنی وہ گر جائیں
تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی، یعنی جو نہیں مانگتا، اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ، سب کو دو. یعنی جو عید کا گوشت ہوتا ہے اس میں سبھی کا حصہ ہوتا ہے، بانٹ کے کھانا چاہیے اس کو. ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، ورنہ اونٹ جیسا جانور بھلا تم قربان کر سکتے تھے اور کھا سکتے تھے. اور جانور ذبح کرتے وقت ایک اور شرط بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا، کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے اس کو قربان کیا، جو سمبل ہے اس بات کا کہ یا رب ہم اپنا آپ، اپنی انا اور اپنی خواہشات کو بھی تیری خاطر قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کا مرکز دل ہوتا ہے نا. اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ اللہ نے جو راہ تمہیں دکھائی ہے اس کے شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجئے. وبشر المحسنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں کی مدافعت کرتا ہے. یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں اب لڑائی کی اجازت دی جاتی ہے. یعنی مسلمانوں کو مکہ میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، وہ ظلم میں پس بھی رہے تھے کیونکہ کمزور تھے، لیکن مدینہ آ کر پھر انہیں واپس جواب دینے کی اجازت مل گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور اگر اللہ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی. اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ کا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے. اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور سمود بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، نیز ابراہیم اور لوط کی قوم بھی، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، سو دیکھو میری سزا کیسی رہی. کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے کنویں بیکار ہیں اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے، اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. مگر تمہارے رب کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے. یعنی تمہارے رب کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھی، میں نے پہلے انہیں مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. آپ ان سے کہیے، لوگو میں تو تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یعنی برے انجام سے. سو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی. اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسے کی آمیزش کرتا. یعنی پیغمبر کی آرزو کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ ایمان لائیں، دین خوب پھلے پہلے، دین کی تکمیل ہو، تو شیطان اس میں خلل ڈالتا، یہ نہیں ہونے کا. پھر اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسے کی آمیزش کو تو دور کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا جن کے دل ایمان لانے کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں. بلا شبہ یہ ظالم حق کی مخالفت میں دور تک چلے گئے ہیں.
اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ ایمان لائیں اور ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے۔ تو دلوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں، سخت دل، بیمار دل اور ایمان والا دل، عاجزی والا۔ تو کمزور دل والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کمزوری ہے، یعنی جو نفاق والے ہیں۔ اور سخت دل لوگ کون ہیں؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں، جن پر کوئی ڈانٹ، واز، نصیحت اثر نہیں کرتی، اور دلوں کی سختی کی وجہ سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور اگر شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالے تو وہ بھی ان کے حق میں رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں۔ اور کافر تو ہمیشہ اس حق سے شک میں ہی پڑے رہیں گے تاکہ ان پر یا تو یکدم قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو۔ اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا مر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق عطا کرے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی، پھر اثر نو اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر مظلوم آدمی کی مدد فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی زیادتی کا آغاز کرنا۔ 2 آدمی جب آپس میں گالی گلوچ کریں تو جس نے پہلی گالی دی گناہ اس کو ہوگا، جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے، کیونکہ جو جواب دے رہا ہے وہ تو مظلوم تھا، وہ تو اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ اگر وہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ ظالم بن جائے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے؟ یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ کئی بار آتا ہے، تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ بندوں پر ترس کھانے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ آسمانوں کو پکڑنے کے لیے کوئی پلر اور ستون نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت سے رکا ہوا ہے، اللہ کی قدرت سے کنٹرول میں ہے۔ تو اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے۔ هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور، وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، لہٰذا انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بلا شبہ آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ ضد بازی کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ یہاں ایک بڑا اچھا ادب بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص ضد کرے، بحث کرے، جھگڑے میں الجھے تو اس کو جواب نہ دیا جائے، نہ مناظرہ کیا جائے، اور کیا کہا جائے
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. جو کچھ تم کر رہے ہو نا، یہ سب اللہ کو پتا ہے. اللہ سے ڈرو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون. اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے. یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ ہی خود انہیں کچھ علم ہے. ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. آپ ان سے کہیے، میں آپ کو بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. لوگوں تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو. اگر نیند آ رہی ہے تو اٹھ جائیں. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر وہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، کیونکہ مکھی جو کچھ لیتی ہے فوراً اندر لے جاتی، اس کے منہ پہ نہیں لگا رہتا کہ آپ واپس پکڑیں. چاہنے والا بھی ناتوان، اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ایسا ہی ناتوان. یعنی جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، اور بت اور جو معبود ہیں وہ بھی انتہائی کمزور ہیں. لہٰذا ان کی مدد کہاں سے ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں. اتنے کمزور کہ سارے مل جائیں اور مل کے اگر اتنی سی چیز بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. تو جو ایک مکھی نہیں بنا سکتا وہ آپ کا بڑے سے بڑا مشکل کام کیسے کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. یعنی آپ کس کے پاس جاتے ہیں مشکل وقت میں؟ جس کو آپ اپنے سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ بے بس ہو چکے ہیں، اب وہ آپ کو سپورٹ دے گا. لیکن جن کے پاس لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں یا بت ہیں یا اور مخلوقات ہیں جن کو وہ پوچھتے ہیں، جن کے آگے سجدے کرتے ہیں، جن سے وہ فریادیں کرتے ہیں کہ ہماری مشکل کو پہنچے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خود مسلمانوں کے اندر ایسی ناسمجھی پائی جاتی ہے کہ بزرگان دین کو پکارنے لگتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، نعوذ باللہ، گنج بخش کہتے ہیں، اور اسی طرح اور نام بھی دیے ہوئے ہیں. تو یہ سب کمزور ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج آپ سنیں نا ذرا، کہ اگر وہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تمہیں اولاد کہاں سے دیں گے؟ تمہارے رزق کا کہاں سے بندوبست کریں گے؟ تمہاری بیماریاں کہاں سے درست کریں گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے. یعنی جو سب کچھ دینے کو تیار ہے اور جو سب چیزوں کا مالک، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ صرف اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ کتنی سمپل سی بات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، درخت اگائے، دریا چلائے، سمندر بنائے اور اس کے اندر مخلوقات رکھی، تم اس سے کچھ خیر کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے کام آئے گا؟ کتنی ناقدری کی بات ہے. جو خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جو وہ مانگتا ہے وہ کبھی اسی وقت دیتا ہوں، کبھی بعد میں دیتا ہوں جس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی. ایسا ہوتا ہے نا جیسے زندگی کی ابتدا میں بھی انسان کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انسان مانگتا ہے، نہیں ملتی، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے ایک دم اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. کبھی اس کے بعد بھی تنگی رہتی ہے. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے اتنی وافر نعمتیں دیتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. تو انسان سوچتا کیوں نہیں کہ اپنی جوانی کے وقت کی مانگی ہوئی دعائیں تھیں، وہ آج بڑھاپے میں جبکہ مجھے ضرورت زیادہ ہے اس وقت اس کا پھل اللہ مجھے کھلا رہا ہے. چونکہ یہ سب چیزیں غیب کے پردے میں ہیں نا، تو اس لیے ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا اور ہر چیز کو فار گرانٹیڈ پر لیتے ہیں. یہ تو ہمارا حق تھا ہی.
یہ تو بچوں کو ہم نے قابل بنا، بھئی خود کیوں نہیں قابل بنے کہ تمہاری پچھلی زندگی بڑی اچھی ہوتی؟ تو یہ تو اللہ نے دیا. اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا اور آپ کے بچوں کو دیا تو اللہ نے دیا، تو اس کی قدر کرو، غیر اللہ کو نہ پکارو. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی جو اللہ کے میسجز لاتے ہیں. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. فرشتوں میں سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو چنا اور انسانوں میں سے اللہ نے دیگر انبیاء کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو قلب محمد کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا. پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو چنے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کر لیں، اپنے نیکی کے کام صرف اللہ کے لیے خاص کریں، لوگوں کی نفرتیں دلوں سے نکال دیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے نیکی کے کاموں کے مواقع عطا کرتا ہے. ہم بعض اوقات سب کو بلا کے ایک سے خار رکھ بیٹھتے ہیں، اسی کو معاف نہیں کرتے، سب کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے، وہ آخری کانٹا بھی نکال دیں، معاف کریں، آگے چلیں، اللہ کی محبت حاصل کریں، نیکیوں کے مواقع حاصل کریں. یہ کمائی کا وقت اور دن اور موقع ہے. وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی مسلم ہے، یعنی ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم. یہ فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھ لیے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا مولا ہے. وہ کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے. تو یاد رکھیے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں کرتا تو خسارے میں ہے. اسی لیے یہاں کہا کہ اللہ کی راہ میں ایسے کوشش کرو، ایسے محنت کرو، ایسے جہاد کرو جیسے حق ہے کرنے کا. حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اخلاص کے بغیر کوششیں بیکار ہیں. یعنی صرف اوپر اوپر کی بھاگ دوڑ نہیں، اخلاص کے ساتھ بھاگ دوڑ، اللہ کے دین کی خدمت، اس کے لیے محنت. چھوٹا سا بھی کوئی کام ہو، چاہے مسجد کا جھاڑو ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیسے گن کے بینک میں جمع کرانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے لوگوں کو بلانا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کسی بھی طرح جب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انسان اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو وعدہ کیا، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. اور پھر اخلاص میں کیا ہے؟ اسلام، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا. اور یہاں پر اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. حقیقت ہے ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے. کس طرح اللہ نے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کی سہولت رکھی ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت دی ہے. کس طرح سفر میں 4 رکعتوں کو 2 رکعتیں کر دیا ہے. بیمار ہو، مریض ہو، سفر پر ہو تو روزے چھوڑ کے باقی دنوں میں پورے کر سکتے ہیں. حج میں آسانیاں پیدا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے ذبح سے پہلے سر منڈا لیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اب ذبح کر لو. دوسرا آیا، کہا میں نے لا علمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کرتے جو کسی نے آگے پیچھے کر لی ہوتی تھی تو آپ یہی فرماتے کوئی حرج نہیں، اب کر لو. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی. ایز لانگ ایز تم اللہ کے لیے خالص ہو کے وہ کر رہے ہو جو تمہیں کرنا چاہیے، وہ روزوں کی گنتی پوری کر لو، نمازوں کی گنتی پوری کرو، مناسک حج کی گنتی پوری کرو، کرنے کا کام کرو، لیکن اس میں سہولت بھی دی گئی. پھر اسی طرح صدقے میں بھی آپ دیکھیں کتنی اپرچونٹیز، کتنی ورائٹی دی گئی. جس وقت جہاں جو موقع ہو وہاں انسان اس کے مطابق کرتا رہے.
پھر جس کے پاس مال نہیں، کیونکہ پھر انسان کے اندر وہ آتا ہے نا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کو، میں کیا کروں. فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ بھی صدقے کا کام ہے تمہارے لیے. اور تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے، یعنی وائف کا اپنے ہسبینڈ کی خواہش یا شوہر کا بیوی کی خواہش پوری کر دینا بھی صدقہ ہے. یعنی بعض اوقات انسان دل تنگ ہوتا ہے نا، کوئی بھی کام ہو جس میں انسان کی اپنی مرضی نہ ہو لیکن دوسرے کا بہت دل چاہ رہا ہو. کبھی کوئی آپ کو فرمائش کر دیتا مجھے یہ چیز بنا دے، کسی کی خوشی کی خاطر اپنا آرام قربان کر دینا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. تو یہ سب صدقات جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمارے دل دیکھتا ہے اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کیا گیا. پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں بھی آسانی ہے. عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا وطر کے بارے میں، پھر آگے حدیث بیان کی. میں نے پوچھا آپ جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے، کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے یا غسل سے پہلے سوتے؟ انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب کر لیتے، کبھی نہا کر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو جاتے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے، یعنی کام کرنے کے بتا دیے. پھر ٹائم بھی ایک مقرر، مثال کے طور پہ آپ دیکھیے نماز کا ٹائم، ہر دو نمازوں کے بیچ میں کم از کم ایک ایوریج ڈے میں 1.5 گھنٹے کا وقفت ہوتا ہی ہے، مغرب اور عشاء کے بیچ میں یا عصر اور مغرب کے بیچ میں. یہاں تو ماشاءاللہ دن لمبے ہیں تو زیادہ وقت بھی مل جاتا، یعنی اس میں کافی کھلا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرنے کا. اسی طرح باقی کام کرنے کا بھی، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینے کے لیے، یعنی پورا سال جو آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی زکوٰۃ نہیں، ملینز آئے ملینز گئے کوئی زکوٰۃ نہیں اگر سال کے آخر میں کچھ نہیں بچا. کتنی سہولت ہے. ہاں اگر جمع کر کر کے رکھتے ہیں تو پھر تمہارے لیے نہیں ہے سب کچھ، اس میں اوروں کا بھی حصہ ہے. تو ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. حج عمرے کی بڑی بات ہوئی. یہ ایک کارڈ ہے، جو لوگ عمرے وغیرہ پہ جا رہے ہیں، رمضان میں جا رہے ہیں، آپ کے دوست جان پہچان والے، تو اس کو گلے میں ڈال کے ساتھ ساتھ ہر سٹیپ کی دعائیں بھی ہیں اور کیا کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے. تو یہ بڑی سہولت کی چیز ہے، آپ گفٹ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں دوسروں کو. اور اسی طرح یہ چھوٹی سی کتاب ہے عمرے کے بارے میں، یہ بھی آپ دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.